السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ اور استغفار یہ ایسے کلمات ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ ان دونوں میں اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی اور استغفار میں بھی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انسان اگر ایک کافر ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انسان مسلمان ہے تو اس کے اور درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے پاس بہت سارے درائم ہوں، یعنی بہت سارا مال و دولت ہو، اور وہ آدمی ان کو تقسیم کر رہا ہو، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا آدمی ہو جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والا انسان افضل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کہ ایک آدمی اپنا مال و دولت خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے، تو صدقہ کرنے والے سے بھی بڑھ کر اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مفت مل جاتی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی رقم خرچ نہیں کرنی پڑتی، کوئی طاقت نہیں لگتی، زبان سے کچھ الفاظ ہی کہنے ہیں، اللہ کو یاد ہی کرنا ہے، بس اس کو یاد کرتے جاؤ اور جنت میں اپنے لیے گھر بناتے جاؤ۔ کتنی فضیلت ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت کے ساتھ کرتے رہا کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے اور لا الہ الا اللہ کے درمیان کوئی اور چیز آ جائے، یعنی تمہیں موت آ جائے، اپنی موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھ لو۔ انسان کے پاس جتنی زندگی ہے، جتنے سانس ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھے، مہلت سمجھے، ان اوقات کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کرے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان کی خواہشات ختم، زندگی ختم، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو موت سے پہلے جتنی ہماری زندگی ہے، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے جس میں یہ بتایا کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے، وہاں کتنی نعمتیں ہوں گی، انسان کی خواہشات وہاں پہ پوری ہوں گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہو؟ وہاں ہر طرح کی خواہشات انسان کی پوری ہو جائیں گی۔ جنت کے خزانے ایسے ہوں گے جن کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، کسی دل نے ان کے بارے میں خیال نہیں کیا، کسی آدمی کے دماغ نے سوچا تک نہیں۔ اتنے بڑے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ انسان کے دل میں ایک خیال آئے گا نعمت کے بارے میں، کسی خواہش کے بارے میں، وہ خواہش اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی وہاں پر لوگوں کو ایک بات پر افسوس ہوگا۔ کس بات پر؟ اس وقت پر افسوس ہوگا جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا۔ جنت میں بھی اس بات پر افسوس ہوگا کہ ہم نے یہ وقت اللہ کے ذکر میں نہیں گزارا، غفلت میں گزارا۔ تو سوچیں، جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کی خواہشات پوری ہوں گی، وہاں پہ بھی انسان کو ایسے وقت پر افسوس ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا۔ تو اس لیے ہر وقت لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اے اللہ استغفر اللہ، ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں جو ذکر آپ اللہ کا کریں گے، قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ تو اس لیے یہ اذکار کرتے رہیں، صبح و شام لا الہ الا اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔